میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کی یہ دعا آپ کے دل کی ہر الجھن، ہر پریشانی، ہر بے قراری کا جواب بن سکتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کے گھر کی ویرانی کو رحمتوں سے بھر دے گی۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں کہے گئے الفاظ آسمان چیر کر عرش تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کی یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگاری سے پریشان ہیں، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے روتے ہیں، جو بیماری، تنہائی، قرض یا رشتوں کے بکھرنے سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایک غم کا شکار ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ بس دل سے آمین کہتے رہیے۔ زبان نہ بھی ساتھ دے تو دل میں شرکت ضرور رکھیے، کیونکہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی دل سے نکلی ہوئی ایک آمین اللہ کے ہاں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہی دعا آپ کی تقدیر کا دروازہ کھول دے، آپ کی جھولی کو بھر دے، آپ کی آنکھوں کے آنسو خوشیوں میں بدل دے۔ تو چلیے میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب لوگ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں وہ سکون عطا کر دے جو نہ رشتوں کی تنگی سے ٹوٹے، نہ حالات کی آندھیوں سے بکھرے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو نفرت کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمیں ایسی محبت دے جو فقط تیرے لیے ہو۔ یا رحمان ہماری اولادوں کو نمازوں سے جوڑے، ان کی آنکھوں کو حیا سے بھر دے، ان کے دلوں کو قرآن سے روشن کر دے۔ یا کریم ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہماری عزت کو محفوظ رکھ، انہیں ہمارے لیے رحمت بنا، نہ کسی اور کا محتاج بنا، نہ کسی اور کی طرف جھکنے والا بنا۔ یا رب ہمیں اتنی سمجھ اور صبر عطا کر کہ ہم غلطی پر بھی نرمی سے سمجھا سکیں اور تکلیف پر بھی تیرے ہی ذکر میں سکون ڈھونڈ سکیں۔ یا اللہ ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والی بنیں، توڑنے والی نہیں۔ ہمیں ایسے الفاظ عطا کر جو زخم نہ دیں، اور ایسی خاموشی دے جو تجھے رضا دے دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں سے شکوے، گلے اور لڑائیاں اٹھا لیں، وہاں برکت، سکون اور محبت بسا دے۔ یا رحمان ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر دے، ان کی ہر تھکاوٹ میں راحت بنا دے، اور ان کی زبان سے نکلی ہر دعا ہمارے مقدر کی زینت بنا دے۔ یا کریم ہماری بہنوں کی جھولیوں کو پاک محبت اور نیک رشتوں سے بھر دے، ان کی ہر رات کی تنہائی کو خوشیوں سے بدل دے۔ یا رب ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا کر۔ ہمیں ایسا روزی دے جو حلال ہو، پاک ہو، اور ہمارے دل کو قبولیت کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دنیا کی ہر برائی سے، ہر فتنہ سے، ہر بے معنی سے بچا لے، انہیں تیرے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا، اور ان کا اخلاق ایسا کر دے کہ دنیا سلام کرے۔ یا میرے مالک ہماری دعاؤں کو اس وقت میں قبول کر جب تیرا سب سے زیادہ رحم برستا ہو۔ ہمیں رونے والا دل دے جو فقط تیرے لیے روئے، اور سجدوں میں ایسی مٹھاس دے کہ دنیا کی ہر تکلیف بھول جائیں۔ یا رحمان ہمیں اپنے علم سے نواز، اور ہمارے دلوں کو اس نور سے بھر دے جو صرف تیرے قرآن سے آتا ہے۔ ہماری زبانوں کو غیبت سے، جھوٹ سے اور فضول باتوں سے پاک کر دے، اور ہماری سوچ کو ایسی دشا دے جو فقط نیکیوں کی طرف بڑھے۔ یا کریم ہماری بہنوں کے سسرال کو رحمت کا گہوارہ بنا، انہیں ساس سسر کی محبت دے، نفرتیں مٹا دے، اور ہر لڑکی کو ایسا گھر عطا کر جو اس کے لیے جنت کا سایہ بن جائے۔ یا رب جو بہنیں ماں بننے کو ترس رہی ہیں، انہیں اولاد کی وہ نعمت دے جو ان کی روح کو سکون دے، ان کا سینہ خوشی سے بھیگ جائے، اور وہ تیرا سجدہ کر کے صرف یہی کہیں کہ یا رب تو نے سنا ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہواؤں میں ایسا اڑان دے کہ وہ سیدھے تیرے عرش تک پہنچے، اور تو کہے کہ میرا بندہ سچا ہے۔ یا میرے مالک ہمیں ہر اس کام سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، اور ہر اس راستے پر چلا جو ہمیں تیری رضا تک لے جائے۔ ہمیں دنیا میں بھی بہترین بنا، اور آخرت میں بھی ہمارا چہرہ روشن کر۔ ہمیں ایسی موت دے جو ایمان پر ہو، اور ایسی قبر دے جو جنت کا پہلا دریچہ بن جائے۔ یا رحمان ہمیں ایسی حیا دے جو ہمیں گناہ سے روکے، اور ایسا صبر دے جو ہمیں کبھی شکوہ کرنے نہ دے۔ یا کریم ہماری بہنوں کو وہ سسرال عطا کر جہاں ان کا ہر دن عزت، محبت اور راحت سے بھرا ہو، اور ہمارے بھائیوں کو وہ زندگی دے جو تیرے ذکر اور سنت سے روشن ہو۔ یا رب ہمیں ایسی توبہ کی طاقت دے جو کبھی ٹوٹے نہیں، اور ایسی دعا کی مٹھاس دے جو کبھی سوکھے نہیں۔ ہمیں اپنی محبت میں ڈوبا لے، اور اس دنیا کی ہر ضرورت کو ہماری دعاؤں کی برکت سے پورا کر دے۔
یا میرے مالک ہمیں وہ زندگی عطا کر جس میں تیرا نام ہر سانس میں ہو۔ ہمیں ایسی راہ دکھا جو سیدھی تیری رضا کی طرف جاتی ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر اس منزل سے بچا جو ہمارے دلوں میں گھمنڈ بھر دے، اور ہر اس سفر پر چلا جس میں تیری رحمت ساتھ ہو۔ یا رحمان ہمارے گھروں سے بیزاری، اداسی اور شکوے مٹا دے، اور محبت، برکت اور سکون سے ہر کونا بھر دے۔ یا کریم ہمیں ایسی اولاد دے جو نماز سے جڑی ہو، جو قرآن کو دل میں بسائے، جو تیری راہ پر چلنے والی ہو اور ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ یا رب جو بہنیں اپنے گھر میں تنہا ہیں، جنہیں کوئی سمجھنے والا نہیں، انہیں کوئی ایسا ساتھی دے جو تیرا خوف رکھنے والا ہو، جو انہیں صرف تیری رضا کے لیے چاہے اور انہیں ہر ظلم سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے ہاتھوں کو حلال روزی کا ذریعہ بنا، ان کے دلوں کو توبہ کی لذت دے، اور ان کے قدموں کو غلط راستوں سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک جو گھر بیٹیوں کی وجہ سے طعنہ سنتے ہیں، انہیں تیرے رسول کی اس محبت کا صلہ دے جو انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کی، اور ہر بیٹی کو گھر کی رحمت بنا دے۔ یا رحمان ہماری بہنوں کو ساس سسر کی محبت اور سمجھداری دے، ان کے ہر جھگڑے کو صلح میں بدل دے، اور ان کے ہر آنسو کو دعاؤں میں تبدیل کر دے۔ یا کریم ہماری بہنوں کی جھولیاں اولاد سے بھر دے جو آج تک بنا ماؤں کے ہیں، انہیں ماں بننے کا وہ لمحہ دے جو ساری تکلیفوں کو بھلا دے۔ یا رب ہمارے بچوں کی زبانوں سے جھوٹ ہٹا دے، ان کے دلوں سے فتنہ اور بغاوت مٹا دے، انہیں گھروں کا سکون بنا، اور ہمیں ایسا علم دے کہ ہم انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب بنا سکیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی نظر پاک عطا کر جو غلط کی طرف اٹھے ہی نہیں، اور ایسا دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی یا رحمان ہمیں وہ دل عطا کر جو محبت سے بھرا ہو مگر تیرا خوف بھی رکھتا ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر اس جھگڑے سے بچا جو ہمارے گھروں کو توڑ دیتا ہے، اور ہر اس سوچ سے محفوظ کر جو ہمیں اپنوں سے دور کر دیتی ہے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم اپنے شوہروں کو زبان سے نہیں اپنے اخلاق سے جیتیں، ہمیں وہ سلیقہ دے کہ ہم ماں بھی بنیں، بہو بھی اور بیوی بھی، ہر کردار میں حیا، رحمت اور سکون بن جائے۔ یا کریم ہمیں اپنی بیٹیوں کو ایسے پالنے کی توفیق دے کہ وہ جب سسرال جائے تو تیری رحمت ساتھ لے جائے، ان کے ہاتھوں میں خالص دعا ہو، زبان پر مٹھاس ہو اور چال میں پردہ ہو۔ یا رب ہر بہن کو وہ ساس دے جو ماں جیسی ہو، اور ہر ساس کو وہ بہو دے جو بیٹی بن کر دل جیت لے۔ یا اللہ ہماری زندگی سے ہر حرام چیز ہٹا دے، چاہے وہ لفظ ہو، نگاہ ہو، رشتہ ہو یا روزی، بس حلال کو ہمارے لیے کافی بنا دے، اور اس میں وہ تسلی دے جو ہر کمی کو بھر دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں میں وہ برکت دے جو کبھی کم نہ ہو، اور وہ محبت دے جو کبھی پرانی نہ ہو۔ ہمیں ایسی سوچ دے جو نفرتوں کو معاف کر دے، اور ایسا دل دے جو کسی کو نیچا دکھا کر اونچا محسوس نہ کرے۔ یا رحمان ہماری بہنوں کی عبادتوں کو قبول کر، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو تیرے عرش تک پہنچا، اور ان کی ہر ٹوٹن کو تیری رحمت سے جوڑ دے۔ یا کریم جو عورتیں سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، ان کی کوکھ کو آباد کر، ان کے آنچل میں وہ روشنی بھر دے جو سارا اندھیرا مٹا دے۔ یا رب ہر تنہا رات کو کسی کی دعا کا جواب بنا دے، اور ہر ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو کسی نیک دل کا ہم سفر بنا دے جو اسے سر کا تاج بنائے نہ کہ بوجھ سمجھے۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے شوہروں کے دل میں ان کی قدر، ان کی چاہت اور ان کا احترام پیدا کر، انہیں غیروں کی طرف دیکھنے سے بچا، اور بیویوں کو شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی صلاحیت دے کہ ہم بچوں کو غلطیوں سے پہلے بچا لیں، اور ایسا علم دے کہ ہم انہیں دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرفراز کر سکیں۔ یا رحمان ہمارے ہر اس گناہ کو معاف کر جو ہمیں تجھ سے دور کر رہا ہے، اور ہر اس اچھائی کا بدلہ ہمیں اپنے کرم سے دے جو ہم نے تیرے لیے کی۔ یا کریم ہمیں ایسا وقت نہ دکھا جو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرے، اور ایسا حال نہ بنا جو ہمارے سجدوں کی لذت کو چھین لے۔ یا رب ہمارے رشتوں میں سے ہر فاصلہ مٹا اور ہر تکرار کو معافی میں بدل دے۔ ہمارے گھروں کو وہ مقام بنا جو تیری رحمت کا مرکز ہو، اور جہاں فرشتے سجدے کریں۔ یا اللہ ہماری ہر ماں کو وہ اولاد دے جو اس کا سہارا بنے، اس کی تنہائیوں میں مسکان
اور بڑھاپے میں ہاتھ پکڑنے والا بنے، یا میرے مالک ہر بیوی کو ایسا شوہر دے جو اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیرے عذاب کو یاد کرے، اور ہر شوہر کو ایسی بیوی دے جو اس کی تھکن کا مرہم اور اس کی آنکھوں کا سکون بن جائے۔ یا رحمان، ہماری دعاؤں کو آج اس وقت قبول کر لے جب ہمارا دل بھی ٹوٹ چکا ہے، جب ہماری ہمت بھی جواب دے رہی ہے، اور جب دنیا کی کوئی تسلی کام نہیں آ رہی۔ بس تو ہی ہماری تسلی بن جا یا رب۔ ہمیں ایسا صبر عطا کر جو ہماری آنکھوں کو شکوے سے بچا لے، اور ایسا یقین دے جو تجھے ہر حال میں پسند آئے۔ یا اللہ، ہماری اس ہر بہن کی جھولی بھر دے جو اپنے شوہر کی بے رخی سے ٹوٹی ہوئی ہے، اسے ایسا دل دے جو کسی اور کے لفظ سے نہیں، صرف تیری رحمت سے جڑے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں سے ہر وہ بات ہٹا دے جو دلوں کو توڑ دیتی ہے، ہر وہ لہجہ مٹا دے جو رشتوں کو جہنم بنا دیتا ہے۔ ہمیں ایسے الفاظ دے جو مرہم بنے، اور ایسی چپ دے جو عبادت بن جائے۔ یا رحمان، ہماری بہنوں کو ایسا ساہس دے کہ وہ اپنی ساس کے سامنے جھکیں مگر ٹوٹی نہ رہیں۔ انہیں وہ عقل دے جو رشتوں کو مضبوطی دے، اور وہ عادتیں دے جو انہیں ماں کی طرح بنا دے۔ یا کریم، جو بہنیں ہر روز اپنے شوہر کے انتظار میں سوتی ہیں مگر دروازہ نہیں کھلتا، انہیں ایسی محبت دے جو ان کے آنگن میں چین لا دے۔ یا رب، ہمارے بچوں کو جھوٹ، چوری، بے ادبی اور فتنوں سے بچا، انہیں نماز کا پیارا بنا، ان کی آنکھوں میں شرم، ان کے لفظوں میں ادب، اور ان کی عادتوں میں سنت بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری بہنوں کو ایسی طاقت دے کہ ہم غلطی سے بھی کسی اور عورت کے شوہر کی طرف نہ دیکھیں، اور ایسی حیا دے جو ہماری نگاہ کو گرا دے، ہماری چال کو سیدھا کر دے، اور ہماری عزت کو توبہ میں ڈھک دے۔ یا میرے مالک، ہر بہن کو وہ مکان دے جو صرف دیواروں کا نام نہ ہو بلکہ محبت، برکت اور رحمتوں کا گھر ہو، جو تنہائی سے نہیں دعاؤں سے گونجتا ہو۔ یا رحمان، ہماری بہنوں کی راتیں جن کی چادروں میں آنسو سمائے ہوئے ہیں، انہیں وہ سکون دے جو تیری رحمت سے ہی آتا ہے، اور ان کی وہ دعا قبول کر جو انہوں نے سالوں سے صرف تیرے لیے چھپائی ہوئی ہے۔ یا کریم، ہماری ساسوں کو وہ سمجھ دے کہ وہ بہوؤں کو بیٹی کی طرح گلے لگا سکیں، اور بہوؤں کو وہ دل دے جو ساس کو ماں سمجھ سکے، تاکہ گھروں میں الجھنے نہیں، محبتیں بن سکیں۔ یا رب، ہمارے بھائیوں کو اتنا ایمان دے کہ وہ ہر عورت کو اپنی بہن سمجھیں، اور ہماری بہنوں کو اتنا اخلاق دے کہ ہر آنکھ ان کے لیے دعا بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں اس گناہ سے بھی بچا جو ہمیں مزہ دیتا ہو لیکن تجھ سے دور کر رہا ہو، اور اس تکلیف سے بھی بچا جو ہمیں مجبوری میں شرمندہ کرتی ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ عبادت دے جو الفاظ سے نہیں آنکھوں سے نکلے، اور وہ سجدہ دے جو تجھے پسند آ جائے۔ یا رحمان، ہمیں اس راستے پر چلا جہاں صبر کی مٹی ہو اور دعاؤں کی ہوا، تاکہ ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں اور دل کبھی مایوس نہ ہو۔ یا کریم، ہماری بہنوں کے ہاتھوں کو ایسی قبولیت دے کہ وہ جو بھی مانگیں تیرے اذن سے مل جائے، اور ایسا در کھول دے جو کبھی بند نہ ہو۔ یا رب، ہماری ہر رات کو تو اپنی رحمتوں سے روشن کر، اور ہر صبح کو محبت، برکت اور تازگی سے شروع کر، تاکہ ہمارے گھر تیرے عرش کا عکس بن جائیں، اور ہم اس دنیا میں بھی سر اٹھا کر چلیں اور آخرت میں بھی روشن چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسی توبہ عطا کر جو کبھی ٹوٹے نہیں، اور ایسا اخلاص دے جو ہر دعا کو تیرے عرش تک پہنچا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ہر اس موڑ سے بچا جہاں ہمارا ایمان کمزور ہو، ہماری نظریں پھسلے، اور ہماری زبان تیری نافرمانی میں لگ جائے۔ یا رحمان، ہمارے گھروں سے بے برکتی کے سائے ہٹا دے، اور ایسی روشنی عطا کر جو دیواروں سے نہیں دلوں سے نکلے۔ یا کریم، جو بہنیں سالوں سے اپنے شوہروں کی بے رخی کا بوجھ ڈھو رہی ہیں، انہیں وہ محبت عطا کر جو ان کے دل کو سنوار دے، ان کی روح کو راحت دے، اور ان کے چہرے پر تازگی لوٹا دے۔ یا رب، ہر اس عورت کے لیے راحت لکھ دے جو روتے روتے سو جاتی ہے، جس کی سجدوں میں آہیں ہیں اور جس کی دعاؤں میں تیرے سوا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یا اللہ، ہمیں ایسی ہمت دے کہ ہم غلطی کے بعد شرمندہ ہو کر تیرے ہی در پر لوٹیں، اور ایسا نور دے جو ہمارے لہجے، ہمارے چلنے، ہمارے بولنے سے محسوس ہو۔ یا میرے مالک، ہماری بہنوں کو ایسی اولادیں دے جو ان کے لیے جنت کا راستہ بنے، جو ان کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سکون ہو۔ یا رحمان،
ہمیں ہر اس بری سوچ سے محفوظ رکھ جو ہماری بہنوں کے گھروں کو توڑ دے، اور ہر اس زبان سے بچا جو رشتوں میں دراریں ڈالتی ہے۔ یا کریم، جو بہنیں مایوسی کی حالت میں جی رہی ہیں، ان کے لیے ایسے راستے کھول دے جو انہیں امید اور خوشی کی طرف لے جائے، اور ان کا ہر دن تازگی سے شروع ہو۔ یا رب، ہمارے شوہروں کے دلوں میں حیا، ذمہ داری اور محبت عطا کر، انہیں ہماری قدر کرنے والا بنا، اور ان کے لیے ہم رحمت بنے نہ کہ بوجھ۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کے لیے ایسا سسرال بنا جس میں انہیں ماں جیسی ساس ملے، دوست جیسی نند ہو، اور شوہر ایسا ہو جو ہر مشکل میں ان کا سہارا بنے۔ یا میرے مالک، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کر، ان کے راستوں کو پاک بنا، اور انہیں وہ سمجھ دے جو ہر غلط راستے کو چھوڑ کر تجھ تک پہنچا دے۔ یا رحمان، ہمارے رشتوں میں ایسا اثر دے کہ ایک بار کی معافی دلوں کو صاف کر دے، اور ایک بار کی مسکراہٹ غم کو مٹا دے۔ یا کریم، ہمیں ایسے سجدے دے جو گناہوں کو جلا دیں، اور ایسے آنسو دے جو دل کو صاف کر دیں۔ یا رب، ہماری بہنوں کی زبانوں کو ایسی نرمی دے جو ہر دل کو موہ لے، اور ان کے ہاتھوں میں ایسی برکت دے جو ہر کام میں سفلتا لائے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو جھگڑوں سے نہیں، ذکر سے گونجنے والا بنا، اور ہمارے رشتوں کو محبت سے مہکنے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی فکر دے جو ہر غلط کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن ایسی نرمی بھی دے جو ہر بغاوت کو محبت سے جیت سکے۔ یا رحمان، ہمیں اس دنیا کی تھکاوٹوں کے باوجود سجدے میں گرنے کی طاقت دے، اور ایسا چین دے جو صرف تجھ سے ملنے پر ہی پورا ہو۔ یا کریم، ہماری ہر بہن کی جھولی کو دعاؤں کی قبولیت سے بھر دے، اور ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یا رب، ہماری آخری سانس کو کلمہ پر ختم کرنا، اور ہماری قبر کو فرشتوں کی زیارت سے آباد کرنا۔ یا اللہ، ہمیں اس ڈر سے محفوظ رکھ جو تجھ سے دور کر دے، اور اس تکلیف سے بچا جو ہمارے دلوں کو گناہ کی طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو اتنا صاف کر دے کہ اس میں کسی کا حق نہ مارے جائے، اور اتنی نرمی دے کہ ہم غلطی پر بھی جھک سکیں۔ یا رحمان، جو بہنیں اپنے گھروں میں ساس کے تانوں سے ٹوٹی ہوئی ہیں، انہیں وہ سمجھداری دے کہ وہ ہر بات کو عبادت بنا سکیں، اور ساس کے دل میں ایسا اثر دے کہ وہ بہو کو بیٹی سمجھ سکے۔ یا کریم، ہمارے گھروں کی دیواروں کو گواہی بنا لے اس پیار کی جو تیرے لیے ہو، اور اس عزت کی جو تیری رضا سے ملے۔ یا رب، ہمارے شوہروں کے قدموں کو ہر غلط راستے سے موڑ دے، ہر غیر نظر سے حفاظت کر، اور ان کے دلوں کو بیویوں کے لیے محبت اور رضا کا گھر بنا دے۔ یا اللہ، ہر اس بہن کی لاج رکھ جو راتوں کو صرف تیرے نام کی روشنی میں سجدے کرتی ہے، اور دن بھر خاموشی سے سب کا درد سہتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی بہنیں بنا جو کسی اور کی مسکراہٹ کا سبب ہوں، اور کسی کی آنکھوں کے آنسو پونچھنے والی ہوں۔ یا رحمان، ہمارے بچوں کو تعلیم کی روشنی دے، مگر وہ تعلیم جو اخلاق سے جڑی ہو، جو دل میں حیا اور زبان میں ادب پیدا کرے۔ یا کریم، ہمیں وہ نظریں دے جو ہر نامحرم سے بچا لیں، وہ لہجہ دے جو ہر کسی کو اپنا بنا لے، اور وہ دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے۔ یا رب، ہماری بہنوں کو ایسی اوقات دے کہ وہ اپنے گھروں میں فیصلہ کرنے والی ہوں مگر عاجزی کے ساتھ، طاقتور ہوں مگر صبر کے ساتھ، اور خوبصورت ہوں مگر پردے میں۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کے لیے ایسی سنگت عطا کر جو انہیں مسجدوں سے جوڑ دے اور غلط راستوں سے دور رکھے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان عورتوں میں شامل کر جو دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کر اپنے شوہروں کی قدر کریں، اور ان مردوں میں جو دوسروں کی بہنوں کو دیکھ کر اپنی بیوی کو جنت کی رحمت سمجھیں۔ یا رحمان، ہماری بہنوں کے دلوں کو مضبوط کر جو ہر غلط لہجے پر بھی صبر کرتی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کو سمجھ دے کہ عورتوں کے آنسو مذاقہ نہیں، دعا کا سامان ہوتے ہیں۔ یا کریم، ہمارے بستروں کو ایسی عبادت گاہ بنا دے جہاں صرف تیری رضا کے لیے قربت ہو، اور ہمارے دامنوں کو ایسی پاکیزگی دے جو ہر گناہ سے دور رکھے۔ یا رب، ہر بہن کی جھولی میں وہ چین بھر دے جو اس کی راتوں کی تنہائی مٹا دے اور اس کی صبحوں کو تیرے نام سے روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زبان دے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ایسا دل دے جو ہر درد کو اپنا سمجھے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا کے شور سے نکال کر اپنے سکون کی طرف کھینچ،
جہاں نہ شکوے ہوں نہ تانوں کی آواز، بس تیرا ذکر اور تیری رضا ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ پہچان عطا کر جو صرف تیرے نام سے ہو، اور وہ رتبہ دے جو نمازوں سے ملے، نہ کہ دنیا کے جھوٹے احترام سے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی آنکھیں دے جو گناہ پر جھک جائیں، اور ایسی زبان دے جو صرف تیرا ذکر کرے۔ یا رحمان، ہماری ان بہنوں کو راحت عطا کر جو اپنے شوہروں کی بے رخی، تانوں اور بے پرواہی سے ہر روز ٹوٹی جاتی ہیں، انہیں وہ محبت دے جو ان کے ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دے۔ یا کریم، ہماری بہنوں کی ہر ساس کو ایسا دل دے کہ وہ بہو کو بیٹی سمجھے، اور ہر بہو کو ایسا اخلاق دے کہ وہ گھر کی برکت بن جائے۔ یا رب، ہمارے گھروں سے ہر دن کا جھگڑا، ہر رات کی تنہائی اور ہر صبح کی مایوسی ہٹا کر ان کی جگہ محبت، سکون اور رحمتیں بھر دے۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کی جھولیوں کو وہ اولاد دے جو نماز کی پابند، قرآن کی روشن اور اخلاق کی مثال ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے بھائیوں کو ایسا شوہر بنا جو بیوی کو صرف جسم نہیں، ایک امانت سمجھے، اور اسے وہ عزت دے جو تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ یا رحمان، ہر تنہا عورت کو وہ ہم سفر دے جو اس کا سہارا بنے، اس کی خاموشی کو سنے، اس کی تھکاوٹ کو سمجھے اور اس کی مسکراہٹ کی حفاظت کرے۔ یا کریم، ہر ماں کے آنچل میں وہ چین بھر دے جو اس کی راتوں کی جاگ کر کی گئی دعاؤں کا انعام ہو، اور اس کی ہر سانس کو برکت بنا دے۔ یا رب، ہماری بہنوں کی راتیں روتے ہوئے نہیں، سجدے کرتے ہوئے کٹیں، اور ان کے آنسو شکوے نہیں، تیرے ذکر کی مٹھاس بن جائیں۔ یا اللہ، ہمارے رشتوں میں سے ہر وہ لہجہ ہٹا دے جو نفرت کا بیج بوتا ہے، اور اس کی جگہ وہ لفظ دے جو دلوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک، ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں، بے حیائی کے دروازوں اور جھوٹی دنیا کے جال سے بچا، انہیں مسجدوں سے جوڑ، علماؤں کے سائے میں لا، اور قرآن سے محبت عطا کر۔ یا رحمان، ہر بہن کی آنکھوں میں وہ روشنی دے جو پردے کی اہمیت کو سمجھے، اور ہر بھائی کے دل میں وہ غیرت پیدا کر جو ہر عورت کو ماں بہن کی نظر سے دیکھے۔ یا کریم، ہمیں ایسا گھر دے جو تجھ سے جوڑتا ہو، اور ایسی کمائی دے جو حلال ہو، برکت والی ہو، اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ یا رب، ہماری دعاؤں کو اس وقت قبول کر جب ہم خود نہیں جانتے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس تو ہمارے دل کی پکار کو سمجھ لے، اور ہمیں ہماری ضرورت سے پہلے ہماری دعا دے دے۔ یا اللہ، ہمارے سجدوں کو وہ اثر دے جو ہماری تقدیریں بدل دے، اور ہماری راتوں کو وہ تازگی دے جو صبح کو نور بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں تیرا وہ بندہ پن دے جو دنیا کی ہر آزادی سے بہتر ہو، اور تیرا وہ پیار دے جو ہر رشتے سے اونچا ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ روحانی سکون عطا کر جو نہ شکوے میں گھل جائے، نہ حالات کی سختی میں ٹوٹے۔ یا میرے مالک، ہماری ان بہنوں کے لیے راحت کا راستہ کھول دے جو ہر روز اپنے گھروں میں بس برداشت کرتی ہیں، جن کی ہنسی کہیں کھو گئی ہے، جن کی آنکھیں بھی اب رونا بھول چکی ہیں۔ یا رحمان، انہیں وہ سایہ دے جو ان کی تھکن کو پڑھے، ان کے لہجے میں محبت لائے، اور ان کے لیے راحت کا ہر پل بن جائے۔ یا کریم، ہمارے رشتوں کو اس نظم کی طرح بنا دے جو تیرے ذکر سے سجی ہو، جس میں نہ آواز تیز ہو، نہ لہجہ کروا، بس محبت، برکت اور تیری رضا ہو۔ یا رب، ہمیں وہ توبہ دے جو دل سے ہو، وہ آنسو دے جو گناہوں کو بہا لے جائے، اور وہ سجدے دے جو ہماری تنہا راتوں کی سب سے حسین بات بن جائے۔ یا اللہ، جو بہنیں اولاد کے بنا سونی کوکھ لیے پھرتی ہیں، ان کی کوکھ میں زندگی بھر دے، ایسا لمحہ دے جو انہیں ماں کہے اور ان کی روح تک مہکا دے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں اپنے شوہر کے لفظوں سے زخمی ہیں، انہیں وہ خاموشی دے جو تجھے پسند ہو، اور وہ معافی دے جو انہیں تیرا قریب بنا دے۔ یا رحمان، جو مائیں اپنے بچوں کو دعاؤں میں سنوارتی ہیں، ان کی گود میں وہ سکون بھر دے جو انہیں جنت کی ہوا جیسا لگے۔ یا کریم، ہمارے گھروں سے ہر وجوہات کی لڑائی مٹا دے، اور ایسا ذکر بھر دے کہ ہر صبح امید سے شروع ہو اور ہر رات تسلی سے سو جائے۔ یا رب، ہر اس بہن کو گھر دے جس کی عمر انتظار میں گزر رہی ہے، اسے وہ ہم سفر دے جو اس کا اخلاق دیکھ کر دل دے اور اس کی عبادت دیکھ کر محبت کرے۔ یا اللہ، ہمیں وہ صبر دے جو کسی کا ظلم بھی چپ چاپ برداشت کر لے لیکن تجھے کبھی بھولنے نہ دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو معافی مانگنے میں جلدی کرے اور معاف کر دینے میں دیر نہ کرے۔
یا رحمان ہمیں ایسی دولت دے جو تنہا ہونے سے بچا لے، اور ایسا اخلاقہ دے جو ہر دل میں جگہ بنا لے۔ یا کریم ہمارے شوہروں کو وہ فہم دے جو ہر بات میں بیوی کو نیچا دکھانے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لے، اور ہر بہن کو وہ لہجہ دے جو گھر کی دیواروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ یا رب ہماری راتوں کو تو اپنے ذکر سے بھر دے، ہمارے بستروں کو تو عبادت کا میدان بنا دے، اور ہماری سجدوں کو تو وہ اثر دے کہ تیری رحمتوں کی بارش تھمنے نہ پائے۔ یا اللہ ہماری ہر بکھری ہوئی بات کو تو اپنی قبولیت سے جوڑ دے، اور ہمارے ہر ادھورے رشتے کو تو اپنے حکم سے مکمل کر دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دن دکھا جب تو خود کہے میرے بندے کی دعا قبول ہوئی۔ یا اللہ ہمیں ایسی روزی عطا کر جو پاک ہو، حلال ہو، اور اتنی وسیع ہو کہ ہم کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ یا میرے مالک ہماری بہنوں کے گھروں سے تنگحالی کے وہ سائے ہٹا دے جو ہر خوشی کو اداسی میں بدل دیتے ہیں، جو ہر مسکان کے پیچھے کی تکلیف بن جاتے ہیں۔ یا رحمان ہمیں ایسا ہاتھ دے جو دیتا رہے، اور ایسا دل دے جو ہر کسی کی تکلیف کو سمجھے۔ یا کریم ہمارے شوہروں کی کمائی میں اتنی برکت دے کہ ان کے گھر والوں کی آنکھیں کبھی شکوہ نہ کریں، اور ان کی بیویوں کے لبوں پر ہر وقت دعا رہے۔ یا رب جو بہنیں اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے ہر مہینے آنسوؤں کی چادر اوڑھتی ہیں، انہیں ایسا وقت عطا کر کہ ان کے بچے علم میں بھی آگے ہوں اور ان کی جیب میں بھی کبھی کمی نہ ہو۔ یا اللہ جو عورتیں ہر روز بازار کے مہنگے داموں کے بیچ اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہوئے خود کو بھوکا رکھتی ہیں، انہیں وہ روٹی دے جس میں عزت ہو، اور وہ کھانا دے جس میں تیری رحمت ہو۔ یا میرے مالک ہمارے بھائیوں کو ایسا روزگار دے جو انہیں دوسروں کے احسان سے محفوظ رکھے، اور ہمارے شوہروں کو وہ راستے دکھا جو محنت سے ملتے ہیں، نہ کہ شارٹ کٹ سے۔ یا رحمان ہمارے بچوں کو ایسا اخلاق دے کہ وہ کم میں بھی خوش رہیں، اور ایسی سمجھ دے کہ وہ کبھی کسی کی چیز کو حسرت سے نہ دیکھے۔ یا کریم ہر ماں کے ہاتھ میں اتنا دے کہ وہ اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کر سکے، اور ہر باپ کو وہ طاقت دے کہ وہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو بنا کسی ڈر کے نبھا سکے۔ یا رب جو بہنیں دوسروں کے دروازے پر جا کر کام کرتی ہیں، ان کے سر سے تانے ہٹا کر انہیں اپنے ہی گھر میں عزت سے روزی کمانے کا ذریعہ بنا، اور ان کے بچوں کو وہ مقام دے کہ وہ کبھی دوسروں کی نوکری نہ کریں۔ یا اللہ ہماری بہنوں کو وہ ہنر دے جس سے وہ گھر بیٹھے عزت کے ساتھ کما سکیں، اور وہ اوقات دے جس سے ان کا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ رہے۔ یا میرے مالک جو بہنیں اپنے مائکے سے ہر مہینے مدد منگوانے پر مجبور ہیں، ان کے سسرال میں وہ برکت بھر دے کہ انہیں کبھی کسی کو منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یا رحمان جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، انہیں وہ راستہ دکھا جس سے وہ بغیر ذلت کے اس بوجھ سے نکل جائیں اور تجھے سجدہ کرتے وقت بس شکر کہیں۔ یا کریم ہمیں وہ دل دے جو تیرا احسان سمجھے، اور وہ دماغ دے جو ہر کمائی کو صرف حلال سے جوڑ دے۔ یا رب ہمیں ایسا وقت نہ دکھا جب ہمارے بچے ہمیں ضرورت کے لیے ترستے ہوئے دیکھیں، اور نہ ایسا دن لانا جب ہمارے گھروں میں بھوک ہو لیکن دل میں ہمت نہ بچے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اس برکت سے بھر دے جو ہر کونے سے رستی ہو، جو ہر دیوار سے ٹکرا کر کہے کہ یہاں رب کی رحمت بستی ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہر دن کی صبح کو بوجھ بنا دیتی ہیں، انہیں اپنی رحمت سے ایسے دور کر دے جیسے تو نے سمندر کو راہ دی تھی۔ یا میرے مالک ہماری ان بہنوں کے چہروں سے مایوسی کے بادل ہٹا دے جو ہر وقت اپنے گھر کی تنگی، بچوں کی ضرورتیں اور شوہر کی بے روزگاری سے جوجھ رہی ہیں۔ یا رحمان ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے، ہمارے دروازے پر ایسی روزی بھیج جو نہ تھمے، نہ گھٹے، اور نہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی نوبت لائے۔ یا کریم ہمیں ایسی کمائی عطا کر جو حلال ہو، دل کو سکون دے، اور جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا رب جو گھر اداسی سے بھرے ہیں، جو روٹیوں کی گنتی سے دلوں کی محبت تک کانپتے ہیں، ان میں وہ تازگی بھیج دے جو ہر طرف نور بن جائے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کو وہ راستہ دکھا جس میں محنت ہو، عزت ہو اور تیرا ذکر ہو، اور ان کی تھکان کا بدلہ تو ایسی برکت سے دے کہ ان کا چہرہ ہمیشہ روشن رہے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں سے ہر وہ چیز اٹھا لے جو برکت کو روک رہی ہے،
ہر وہ نگاہ ہٹا دے جو حسرت سے دیکھتی ہے، اور ہر وہ لفظ مٹا دے جو تانے بن کر رشتوں کو توڑتا ہے۔ یا رحمان، ہمارے بچوں کے لیے ایسی روزی کا ذریعہ بنا کہ وہ کبھی شکوہ نہ کرے، اور ہماری بہنوں کے لیے وہ ہنر دے جس سے وہ اپنی محنت سے گھر کو جنت بنا سکیں۔ یا کریم، ہر اس دیوار کو گرا دے جو سسرال اور مائکے کے بیچ تکرار بن چکی ہے، اور ہر اس دل کو جوڑ دے جو برکت کی دعاؤں میں رویا کرتا ہے۔ یا رب، ہمیں اپنی اس رحمت سے حصہ دے جو تو اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ وہ برکت دے جو نہ صرف تجارت میں ہو بلکہ رشتوں میں، کھانے میں، نیند میں اور ہماری ہر سانس میں ہو۔ یا اللہ، ہمارے گھر کی رسوئی میں کبھی خالی برتن نہ ہوں، ہمارے بچوں کی کتابیں کبھی ادھوری نہ ہوں، اور ہماری بہنوں کے چہروں سے کبھی خوشی کی روشنی نہ جائے۔ یا میرے مالک، اگر ہمارے کرموں میں کوئی کمی ہے تو اپنی رحمت سے اسے پورا کر دے، اور اگر ہماری دعاؤں میں کوئی ادھورا پن ہے تو اپنے کرم سے اسے مکمل کر دے۔ یا رحمان، جو بہنیں روز دروازے تک امید سے جاتی ہیں کہ کوئی مدد مل جائے، انہیں خود مختار بنا دے، اور ان کے ہاتھوں کو دوسروں کا محتاج بننے سے بچا۔ یا کریم، ہمارے گھروں میں وہ روشنی لا دے جو صرف بجلی کی نہیں بلکہ تیری برکت کی ہو، ہمارے بستروں پر وہ نیند دے جو چنتا سے خالی ہو، اور ہمارے ہر دن کی شروعات سکون اور ہر رات کی ختم شکر کے سجدے پر ہو۔ یا رب، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کی تکلیف سمجھے، اور ایسا ہاتھ دے جو ضرورت مند کی مدد کرے، اور ہماری روزی کو ایسے دروازوں سے بھیج جو صرف تو کھول سکتا ہے اور جن پر کوئی بندش اثر نہ کرے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کے سروں سے پریشانیوں کا بوجھ اتار دے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی فکر میں راتوں کو جاگتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چین کی نیند عطا کر۔ یا میرے مالک، جو باپ اپنے گھر کی روزی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور پھر بھی تانوں، تنگی اور تکلیفوں سے گھرا رہتا ہے، اس کے ہاتھوں کو برکت سے بھر دے اور اس کے دل کو اطمینان عطا کر۔ یا رحمان، جو ماں گھر میں رہتے ہوئے بھی اکیلی محسوس کرتی ہے، اس کے سینے سے وہ تنہائی نکال دے اور اس کے دل میں اپنے کرم کی مٹھاس بھر دے۔ یا کریم، ہمارے والدین کو وہ سکون دے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا، انہیں ایسی راحت دے جو ان کی ہر عمر کی تھکان کو مٹا دے۔ یا رب، جو ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیوں پر راتوں کو روتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی ہدایت کی خبر دے اور ان کے سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو ہر وہ دکھ مت دکھا جو ان کے ہونٹوں کی مسکان چھین لے، انہیں ایسے حالات سے بچا جو انہیں شرمندگی، لاچاری اور افسوس کی طرف لے جائے۔ یا میرے مالک، جو والد اب بھی قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایسا راستہ کھول دے جو انہیں جلت کے دروازے سے نکال کر عزت اور راحت کی طرف لے جائے۔ یا رحمان، جو ماں سالوں سے بیمار ہے، اس کے ہر درد کو اپنی رحمت سے دھو دے اور اس کے ہر آنسو کو شفا بنا دے۔ یا کریم، جو والد روز اپنی اولاد کے لیے خاموشی سے دعا کرتا ہے، اس کی وہ دعا آج اس وقت قبول کر لے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہوں۔ یا رب، ہمارے والدین کے دل سے ہر بوجھ ہلکا کر دے، انہیں دنیا کے ہر ڈر سے نجات دے اور ان کے لیے وہ عزت بنا جو ان کے چہرے کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی توفیق دے جو ہمیں جنت کا وارث بنا دے، اور ان کے ہر احسان کا بدلہ ہماری نیکیوں سے ادا ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے والدین کے قدموں سے ہر کانٹا ہٹا، ان کے راستوں میں پھول بچھا اور ان کی ہر سانس کو برکت سے بھر دے۔ یا رحمان، جو بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹوں اور بہوؤں کے درمیان خود کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، انہیں وہ محبت لوٹا دے جو ان کے بغیر ادھوری تھی، اور ان کے لیے تیرے کرم کا وہ دروازہ کھول دے جو کبھی بند نہ ہو۔ یا کریم، ان کی زندگی کے بچے ہوئے سال ایسے آسان کر دے کہ وہ ہر صبح تیرے نام کے ساتھ اٹھیں اور ہر رات شکر کے ساتھ سو سکیں۔ یا رب، تو ہی ہے جو دلوں کی حالت جانتا ہے، تو ہمارے والدین کے دلوں سے اس ہر تکلیف کو نکال دے جو انہوں نے کبھی زبان پر نہیں لائی، اور تو ان کے لیے وہ راحت بنا جو ان کی امید سے بھی زیادہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کی دعاؤں کا سایہ تعمر نصیب کر، ان کی سانسوں سے برکت، ان کی آنکھوں سے رحمت اور ان کے لفظوں سے سکون عطا کر۔ یا میرے مالک، ہمارے والد اور ہماری ماں کے سروں سے فکر اور بوجھ کی وہ چادر ہٹا دے جو ہر روز کی زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے،
انہیں وہ راحت دے جو ان کے دل کی دھڑکنوں کو رفتار دے اور ان کی روح کو تازگی عطا کرے۔ یا رحمان، جن ماں باپ نے ہماری پرورش میں اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا، انہیں اب تیری طرف سے وہ سب دے دے جو ان کی تمناؤں سے بھی اونچا ہو۔ یا کریم، جو ماں باپ اپنی اولاد کے درد سے ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں ایسا سکون دے کہ ان کے دل کا ہر زخم مرہم بن جائے اور ان کی ہر آہ دعا بن کر تجھ تک پہنچ جائے۔ یا رب، ہمارے والدین کو دنیا کی شرمندگی سے، رشتوں کی تکرار سے اور اولاد کی بے رخی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، جو ماں باپ آج اپنے ہی گھر میں بیگانے ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایسی محبت کا موسم لوٹا دے جو ان کے دل کی برف کو پگھلا دے اور ان کی آنکھوں کو پھر سے امید سے بھر دے۔ یا میرے مالک، ہر اس باپ کی مدد کر جو بیٹیوں کی شادیوں کے خرچ میں الجھا ہوا ہے، اسے ایسا راستہ عطا کر جو عزت کے ساتھ اس کا کام آسان کر دے اور اسے کبھی کسی غیر کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یا رحمان، ہر اس ماں کی جھولی بھر دے جو اپنے بیٹے کی نوکری، بیٹی کی شادی، گھر کی شانتی اور رشتوں کی سلامتی کے لیے روتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں کو روشنی دے اور اس کے سجدوں کو قبول کر۔ یا کریم، ہمارے گھروں سے وہ جھگڑے ہٹا دے جو ماں باپ کو بے چین کر دیتے ہیں، انہیں وہ امن عطا کر جو ان کے بچپن کی یادوں جیسا ہو، اور وہ خاموشی دے جو صرف عبادت بن جائے۔ یا رب، ہمارے والدین کی بیماری کو شفا میں بدل دے، ان کی دوائیوں کو اثر دے، ان کے ہاتھوں کو طاقت دے اور ان کی ہر سانس کو تیری رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ، اگر انہوں نے کوئی بھول کی ہو تو اپنے فضل سے معاف کر دے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے جب وہ اس دنیا سے جائیں۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان کے جیتے جی ان کے پاؤں کی دھول بھی سمجھیں اور ان کے جانے کے بعد ہر سجدہ ان کے نام سے تیرے در پر ادا کریں۔ یا رحمان، ہمارے والدین کے دلوں سے ہر وہ دکھ مٹا دے جو انہوں نے ہمارے لیے چھپا کر سہا، اور ہر وہ دعا پوری کر جو انہوں نے بنا زبان کے مانگی۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کے دلوں میں وہ اطمینان اتار دے جو ہر رات کی تنہائی کو سجدے میں بدل دے اور ہر صبح کی مایوسی کو تازگی بنا دے۔ یا میرے مالک، ہر اس لڑکی کے سینے سے وہ بوجھ ہٹا دے جو اسے اس کے ٹوٹے ہوئے رشتوں، ادھورے خوابوں اور بے رحم لفظوں نے دیا ہے۔ اسے ایسا سکون دے کہ وہ تیرے نام سے مسکرانا سیکھ جائے۔ یا رحمان، جن بہنوں نے پیار کے نام پر دھوکہ کھایا، تو انہیں وہ کرم دے جو ان کے گرے ہوئے حوصلے کو اٹھا لے اور ان کی جھکی نظروں کو پھر سے عزت سے بھر دے۔ یا کریم، جن عورتوں کی محبت کو کھیل سمجھا گیا، ان کے آنسوؤں کو تو وہ نور بنا دے جو ان کی تنہائی میں جگنو کی طرح چمک اٹھے۔ یا رب، ہر اس دل کو تو مضبوطی دے جو بار بار ٹوٹا مگر تیرا نام نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، جو بہنیں آج بھی کسی کی محبت کی یاد میں تڑپتی ہیں، تو انہیں وہ قبولیت دے جو تجھے رضا میں تبدیل کر دے اور انہیں کسی انسان کی نہیں، تیری محبت کی ضرورت محسوس ہو۔ یا میرے مالک، ہماری بہنوں کی زباں کو ایسی مٹھاس دے جو رشتوں میں نرمی بھر دے، ان کی چال کو ایسا تہذیب دے جو ہر گھر کو پاک کر دے، اور ان کے اخلاق کو ایسا نور دے جو ان کے وجود کو دعا بنا دے۔ یا رحمان، تو ہر بہن کو اس مقام پر لے جا جہاں لوگ اس کی عزت اس کی پردے داری سے کریں، اس کی خاموشی سے سبق لیں اور اس کی عبادت سے روشنی پائیں۔ یا کریم، جن لڑکیوں کی عمریں رشتوں کی راہ دیکھتی تھک گئیں، تو ان کے لیے وہ نکاح کا دروازہ کھول دے جس پر تیرا نام لکھا ہو اور جو صرف تیری رضا کے لیے ہوں۔ یا رب، جو بہنیں شادی کے بعد سسرال میں ساس کے تانوں، نندوں کی جلن اور شوہر کی بے رخی سے گھری ہوئی ہیں، تو انہیں وہ صبر دے جو فقط تیری رحمت کو بلا سکے، اور ایسا اخلاق دے کہ ان کا گھر جنت بن جائے۔ یا اللہ، جو بہنیں اپنے شوہر کی محبوبہ نہیں، مزدور بن کر جی رہی ہیں، تو انہیں وہ عزت لوٹا دے جو نکاح کے وقت ان کے حصے میں لکھی گئی تھی۔ یا میرے مالک، ہر عورت کو تو وہ لفظ، وہ لہجہ اور وہ لباس دے جو اسے دنیا کی آنکھوں میں نہیں، تیری رحمتوں میں محفوظ کر دے۔ یا رحمان، تو ہر ماں کے اس لمحے کو آسان کر دے جب وہ اولاد کو جننے کے درد میں ہوتی ہے، اور اسے وہ اولاد دے جو اس کی آخرت میں نور بنے۔ یا کریم، تو ہر بہن کی اس دعا کو آج قبول کر لے جو اس نے اپنی آنکھوں میں بھی نہیں بولی مگر اس کے دل نے روز تجھ سے مانگی۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور جو مانگے تجھ سے
انہیں تو اپنی رحمت سے لٹا دیتا ہے۔ آج ہم سب تجھ سے اپنے وطن کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ملک کو ایسی سلامتی عطا کر جو نہ صرف سرحدوں پر ہو بلکہ دلوں کے اندر بھی ہو۔ تو ہمارے ملک کی فضاؤں کو امن سے بھر دے، ہماری سرزمین کو وہ سکون دے جو تیرے ذکر سے آتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمارے وطن میں بہنے والا ہر دریا، ہر نہر، ہر ہوا کی رخ کو رحمت بنا دے، اور جس زمین پر ہم چلیں اسے برکت اور تہذیب کی زمین بنا دے۔ یا رحمان، ہمارے حکمرانوں کو انصاف پسند بنا، انہیں ہدایت دے کہ وہ ظلم کو روکیں اور تیرا ڈر اپنے سینے میں بسائے۔ یا کریم، ہمارے ملک کے ہر کونے سے فساد، نفرت، تعصب اور لالچ کو مٹا دے۔ ہمارے اسکولوں میں علم کی روشنی ہو، ہمارے مسجدوں میں تیرا ذکر اور ہمارے گھروں میں محبت کی ہوا چلے۔ یا رب، ہمارے وطن کے نوجوانوں کو ایسی سوچ دے جو قوم کی خدمت کرے، اور ایسی زبان دے جو علم اور ادب کی بولیاں بولے۔ یا اللہ، جو لوگ اس وطن کو توڑنا چاہتے ہیں انہیں تو ان کے ارادوں میں ناکام کر دے، اور جو اسے جوڑنا چاہتے ہیں انہیں تو اپنی مدد سے کامیاب بنا۔ یا میرے مالک، ہمارے شہروں سے کرپشن، جھوٹ اور دھوکہ دھڑی کو مٹا، اور وہاں انصاف، امانت اور دیانت کو عام کر دے۔ یا رحمان، ہمارے ملک کی ماؤں کی آہیں، ان جوان بیٹوں کی قربانیوں کو قبول کر جن کے لہو سے یہ زمین سینچی گئی، اور جن کی ماؤں نے تیرے نام پر اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے۔ یا کریم، ہمارے وطن کی فضاؤں کو ایسا بنا کہ وہاں بسنے والا ہر شخص خود کو محفوظ محسوس کرے، نہ کسی کو مذہب کی وجہ سے ڈر ہو، نہ جات پات کی وجہ سے شرمندگی، بس تیری محبت اور تیری رضا کی ہوا چلے۔ یا رب، تو اس وطن کو تمل، اتحاد اور بھائی چارے کا مرکز بنا دے۔ یہاں کی زمین سے تجھ سے غافل لوگ ختم کر دے اور ان کی جگہ سجدوں والے لوگ پیدا کر۔ یا اللہ، تو ہمارے وطن کو سیرت اور صورت دونوں میں حسین بنا، اس کے کھیتوں میں برکت ہو، اس کے بازاروں میں حلال تجارت ہو، اور اس کے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ہو۔ یا میرے مالک، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری قبر بھی اس پاک زمین میں ہو، اور ہماری مٹی سے تیرے نام کی خوشبو آئے۔ یا رحمان، ہمارے ملک میں بسے ہر مظلوم کی آہیں، ہر یتیم کی نظریں، ہر بے بس کی پکار، اور ہر مزدور کی محنت کو تو اپنے فضل سے ایسا بدلہ دے کہ یہ وطن دنیا میں تیرے انصاف کا نمونہ بن جائے۔ یا کریم، ہمارے وطن کو علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان بنا، اسے ایسے لوگوں سے بھر دے جو تیرے رسول کی سنت سے محبت کریں، اور اسے ایسی رہنمائی دے جو تیری کتاب سے روشنی پائے۔ یا رب، ہمارے ملک کی ہر سڑک کو تو ترقی کی راہ بنا، ہر سرکاری دفتر کو عبادت گاہ بنا، اور ہر عدالت کو انصاف کا مظہر بنا۔ یا اللہ، جب بارشیں ہوں تو تیری رحمت برسے، جب دھوپ ہو تو تیری برکت محسوس ہو، اور جب اندھیرے ہوں تو تیری طرف سے روشنی اترے۔ یا میرے مالک، ہمارے ملک کو وہ شان دے جو اسے امت کا رہنما بنا دے، اور ہمیں ایسی زندگی دے جو تیری رضا کے ساتھ گزرے، اور ایسا انجام دے جو اس وطن کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنے وطن کی حفاظت، اس کی عزت، اس کی سلامتی اور اس کے لوگوں کی محبت مانگتے ہیں۔ اسے قیامت تک آباد، محفوظ اور تیرے نام پر قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری یاد سے بھری ہو، ہمیں ایسے دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ایسے لہجے دے جو کسی کا دل نہ دکھائے، اور ایسی نظریں دے جو ہر حرام سے جھک جائے۔ یا اللہ، ہمیں ان راستوں سے بچا لے جو ہمیں تیری رحمت سے دور کر دیں، ہمیں ہر اس گناہ سے روک دے جو ہماری راتوں کی نیند اور سجدوں کی تازگی چھین لیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا وقت نہ دکھا جس میں ہم رو رہے ہوں اور تو ناراض ہو، جس میں ہم ٹوٹ چکے ہوں اور ہمارے سجدے قبول نہ ہو رہے ہوں۔ یا اللہ، ہمیں اس تنہائی سے بچا لے جس میں تیری یاد بھی نہ آئے، اور اس بھیڑ سے بھی بچا لے جس میں تیرا نام لینے میں شرم آئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور بد زبانی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، جو بہنیں بے زبان ہو کر اپنے گھروں میں ظلم سہ رہی ہیں، تو انہیں ہمت دے، ان کی دعاؤں کو اثر دے، اور ان کے لیے ایسا راستہ کھول دے جو عزت، چین اور تیری رضا والا ہو۔ یا اللہ،
جو بیویاں اپنے شوہر کی بے رخی اور غلط نظروں سے ٹوٹ گئی ہیں، تو ان کے شوہروں کے دلوں کو بدل دے، ان کے لہجے میں نرمی، نگاہوں میں حیا اور دلوں میں وفا بھر دے۔ یا اللہ، جو بہنیں ماں بننے کی دعا لیے تیرے در پر ہر روز سجدہ کرتی ہیں، تو ان کے آنچل کو اس لمحے سے بھر دے جو امی کہہ کر پکارے، اور ان کے سینے سے وہ تھکاوٹ ہٹا دے جو اولاد کی طلب نے دی۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے جھگڑے، دوریاں، تانے اور کڑواہٹ مٹا دے۔ ہمیں وہ اخلاقم دے جو رشتوں کو جوڑ دے، اور وہ سلیقہ دے جو محبت کو بڑھا دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ نظریں دے جو ہر رشتہ تیری امانت سمجھ کر دیکھے، اور وہ زبان دے جو ہر لفظ کو تول کر بولے۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کو حیا، پردہ اور تہذیب کی ایسی چادر دے جو انہیں دنیا کی ہر گندی نظر سے بچا لے، اور ہمارے بیٹوں کو نماز، قرآن اور اچھے اخلاق کا عادی بنا دے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کی دعاؤں کو قبول کر ان کے کانپتے ہاتھوں میں سکون دے، اور ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دے۔ یا اللہ، ہر اس ماں کو راحت دے جس کی اولاد نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، ہر اس باپ کو عزت دے جس کی محنت کو کسی نے نہیں سمجھا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے ایسا اثر دے کہ ہماری راتیں سکون سے بھر جائیں، ہماری دقتیں دور ہو جائیں، اور ہمارے دل تیرے نام کی مٹھاس سے مہک جائے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ہماری سانسوں کو رفتار دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہماری دھڑکنوں کو تسلی دیتا ہے، اور تو ہی ہے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ آج ہم تیرے در پر وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں جو کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ ہماری تھکن، ہماری تنہائی، ہمارے گناہ، ہماری کمزوریاں، سب کچھ تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، اس ہر گناہ کے لیے جو ہم نے جان کر کیا، اس ہر لمحے کے لیے جس میں ہم نے تجھ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دی۔ یا میرے مالک، ہمیں ان لفظوں سے بچا لے جو کسی کے دل کو توڑتے ہیں، ان نظروں سے بچا لے جو حرام کی طرف اٹھتی ہیں، اور ان راستوں سے بچا لے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ صرف تیرے لیے دھڑکیں، ہماری زبانوں کو ایسا کر دے کہ وہ تیرا ذکر کریں اور تیری مخلوقوں کے لیے دعا کریں۔ یا میرے مالک، جو بہنیں مایوسی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، تو انہیں امید کا وہ روشن دروازہ دکھا دے جس سے ہو کر وہ تیرے قریب آ سکیں۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ گئے ہیں، انہیں وہ اولاد لوٹا دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت بنے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو گناہ کرنے سے ڈرے اور نیکیاں کرنے میں تھکے نہیں۔ یا میرے مالک، ہر اس عورت کو تو عزت، ہمت اور وہ راحت دے جس کی راتیں روتے ہوئے گزرتی ہیں، جو اپنے گھر کی چپیوں میں دبی رہتی ہے۔ یا میرے مالک، ہر یتیم بچے کو وہ سہارا دے جو باپ کی چھاؤں سے بڑھ کر ہو، ہر بیوہ کو وہ سکون دے جو شوہر کے جانے کے بعد اس کی روح کو ٹھنڈک دے۔ یا میرے مالک، ہمارے رشتوں میں سے وہ ہر زہر نکال دے جو نفرت کا سبب بنتا ہے، اور ایسی محبت بھر دے جو صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب کوئی ہمیں دیکھے تو اسے تیرا کرم یاد آ جائے، اور جب کوئی ہماری بات سنے تو اسے تیرے رسول کی سنت محسوس ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا میں تجھ سے جوڑ دے تاکہ جب یہ دنیا چھوڑیں تو ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہمیں ایسی موت عطا کر جو سکون والی ہو، اور ایسی قبر دے جو تیری رحمت سے روشن ہو۔ یا اللہ، میں آج کی دعا ختم کرتی ہوں، میری آج کی دعا قبول فرما، اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین۔